رمضان کی آمد ہے، اور جس طرح سے ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے۔ میرے آقا صلوات و سلام نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ قربان جاؤں، رب ہمیں اس مہینے سے نواز رہا ہے جو میرے رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، ہم اس کی خوشیاں منائیں، اس کے آنے کی تیاری کریں۔ اس لیے نہیں کہ صرف اپنے لیے ہی ہم تیاری کریں کہ ہم نے سحری میں کیا کرنا ہے، ہم نے افطاری میں کیا کھانا ہے، ان چیزوں سے نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں دوسروں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے اتنا صدقہ خیرات کریں، ہم جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، رمضان جب آتا ہے تو ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں نا، ہم کس طرح سے گھروں میں سامان لے کے آتے ہیں اپنے روزوں کے لیے، اپنی سحری افطاری کے لیے، لیکن ہمیں اس سب میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں یہ ساری تیاریاں نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ کہنا ہے یا کچھ کسی کے لیے کرنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو وہ رمضان سے پہلے دیں، تاکہ جو اس کے پہلا نوالا ہو، اس رمضان کی پہلی سحری ہو یا افطاری ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ آپ کے دیے ہوئے نوالے سے ہو، اللہ پاک نے جو آپ کو نوازا ہے اس میں سے ہو۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں، کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو رمضان سے پہلے دیں، رمضان کے بعد نہیں دیں۔ اور رمضان میں سب سے بڑی بات جو ہم نے کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے نمازیں ذوق سے پڑھنی ہے، قرآن پاک شوق سے پڑھنا ہے، مجبوری میں نہیں کہ جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار ٹانگوں میں بڑی درد ہے لیکن پھر بھی گھٹنوں میں درد ہو رہی ہے، تراویح کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو وہ ایک ذوق نہیں ہوتا، وہ ایک شوق نہیں ہوتا، وہ اندر سے انسان کو نہیں محسوس ہوتا۔ لیکن ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم شوق سے، ذوق سے ان چیزوں کو خیال رکھیں، ہم نمازیں پڑھیں تو ذوق سے پڑھیں، ان میں ایک الگ ہی سرور ہو۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ بھی لے کر دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ رمضان سے پہلے اس تک پہنچ جائے، رمضان سے پہلے اس تک پہنچے، تاکہ وہ ٹائم سے اس چیز کو سلوا سکے۔ آپ نے کسی اپنے بڑے کے لیے کوئی کپڑے لینے ہیں، کوئی چیز لینی ہے، تو انہیں رمضان سے پہلے لے کر دیں، تاکہ وہ اپنی خوشیوں کو جی سکے، وہ مایوسی کا شکار نہ ہو، وہ یہ نہ دیکھیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ پہلے جائیں، ان کا خیال کریں، ان کے لیے رمضان میں جتنی ہو سکے نیکیاں سمیٹیں اور گناہوں سے بچیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں۔ دیکھیں کہ رمضان میں اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں، رحمتیں اکٹھی کرنے کے لیے کتنا بڑا ہمیں موقع دیا ہے، ہم اس کی نعمتیں اور رحمتیں، برکتیں سمیٹ سکیں۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ بہت بڑا موقع دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوئی خوش ہو، کسی کے گھر میں خوشیاں آئیں، کسی کا دسترخوان وسیع ہو، جیسے ہمارے دسترخوان ہوتے ہیں، ہر کسی کا دسترخوان اس طرح سے وسیع نہیں ہوتا۔ بہت سارے غریبوں کے بچے ہوتے ہیں جو افطاری اور سحری میں کچھ چیزوں کے لیے ترستے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ہمارے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں جو میرے بھائی مسجد میں جاتے ہیں، بزرگ مسجد میں جاتے ہیں، کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے محلے کی یا آس پاس کی مسجدوں کی صفائی کا بھی خود ذمہ لیں، اپنے اندر یہ ذوق پیدا کریں، عبادت کریں۔ روزہ رکھ کر ہم یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اپنی دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، نہیں، روزہ رکھ کر ہمیں عبادت کرنی ہے، اپنے رب تعالیٰ کو منانا ہے۔ یہ تو میرے رب کا مہینہ ہے اور اتنا نیک اور پاک مہینہ ہے، ہمیں اس میں تراویح پڑھنی ہے اور قرآن پاک سے اپنا رشتہ بہت مضبوط کرنا ہے، بہت گہرا کرنا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن پاک کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں میرے رب تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے پیارے محبوب پر قرآن پاک نازل فرمایا تھا۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں میرے رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ڈبل سے بھی ٹرپل ہو جاتی ہیں، میرا رب نوازتا ہے۔ دیکھیں،
رمضان میں سب اٹھتے ہیں، سحری سے پہلے اٹھتے ہیں نا، تو کوشش کریں کہ رمضان میں سحری سے پہلے، روزے سے پہلے ہم تہجد ادا کر سکیں۔ ہم اپنی یہ عادت بنا لیں کہ ہم تہجد کے بھی جیسے فرضی نماز ادا کرتے ہیں، ہم تہجد کو بھی اس طرح سے ادا کر سکیں۔ تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، دیکھیں ہم لوگ باہر جاتے ہیں سحری میں، اپنے گھر کی چیزوں کے لیے اٹھتے ہیں نا، سحری کے لیے کسی نے کچھ منگوانا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، جیسے دودھ دہی ایسی چیزیں بھی لینے کے لیے ہم لوگ نکلتے، تو کوشش کریں ہم ذرا 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز ادا کر سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تہجد ایسی نماز ہے جو جب بندہ خدا اس کو اٹھ کر پڑھتا ہے تو میرا رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو یہ آپ کوشش کریں، اپنا یہ پورا مہینہ ہوگا ہمارے پاس، اس میں اپنا معمول بنا لیں، تہجد کو تھام لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ یہ رمضان آنے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی رحمتیں اور برکتیں بہت ہیں۔ قرآن پاک پڑھیں، غریبوں کی مدد کریں جتنا ہو سکے، کسی کے پاس جائیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد فرمائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ توفیق دی ہے تو ان کے گھر میں خوشیاں دیں، اور یہ وسیلہ بنیں گے وہ آپ کے لیے جنت کا، آپ کے لیے نیکیوں کا، آپ کی نیکیوں میں برکت کا وسیلہ بنیں گے۔ اگر کسی کی دعا سے آپ کی زندگی سنور جائے گی تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور یہ تو مہینہ ہی ایسا ہے جس میں نعمتیں اور رحمتیں ملتی ہیں، اور میرے رب تعالیٰ کی وسیع نعمتیں ہیں اس مہینے میں۔ تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔